کریم رف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک فرمان کا مفہوم آپ حضرات کے ذوق و شوق اور حلاوت ایمانی میں اضافے کے لیے ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک کو متعدد کتب حدیث میں روایت کیا گیا ہے، اور مصنف دلائل الخیرات شریف نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اہل محبت کا درود پڑھنا میں خود سنتا ہوں اور ان کو پہچانتا بھی ہوں، اس لیے کوشش یہ کریں اور دعا یہ کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا شمار اہل محبت میں کرے۔ اور اس کا اگلا جو فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ دوسروں کا درود مجھ پر پہنچایا جاتا ہے، تو دعا یہ کریں، کوشش یہ کریں کہ ہمارا شمار اہل محبت میں ہو، تاکہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک براہ راست ہمارا درود و سلام پڑھنا پہنچے اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری طرف توجہ فرمائیں۔ آج ماہ ذوالقعدۃ الحرام کا یہ پہلا جمعۃ المبارک ہے اور اس کی 5 تاریخ ہے۔ جس طرح میں پہلے بھی کئی بار آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، اور یہ دہانی کے طور پہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سال کے 4 مہینوں کو حرمت والا قرار دیا ہے، اور یہ 4 مہینوں میں جو یہ 3 مہینے اکٹھے آ رہے ہیں، حرمت مطلب عزت والے۔ ویسے تو اللہ سبحانہ و تعالی کا ہر دن ہر عطا عزت والی ہے، حرمت والی ہے، لیکن ان میں جو 4 مہینے اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا منہا 4 حرم، کہ 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں، ان میں 3 یہ اکٹھے آ رہے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 3 ہیں، اور 4تھا مہینہ ہے رجب کا۔ ان 4 مہینوں کو اللہ سبحانہ و تعالی نے حرمت والے قرار دیا ہے، اور ان 4 مہینوں کا دور جاہلیت میں بھی ادب اور احترام کیا جاتا تھا۔ وہ یوں کہ جب ان لوگوں کی آپس میں لڑائیاں ہوتی تھیں، جنگیں ہوتی تھیں، اور ظاہر سی بات ہے ان کی جنگیں 1-2 دن کی ہوتی نہیں تھیں، وہ مسلسل نسل در نسل جنگ کا ایک سلسلہ ہوتا تھا، اور ان 4 مہینوں میں وہ لوگ بھی جنگ و جدل نہیں کیا کرتے تھے۔ ان 4 مہینوں میں سے 1 مہینہ رجب کا گزر چکا ہے، اور 3 مہینے یہ مسلسل پے در پہ آ رہے ہیں، جن میں 1 مہینہ اسلامی کیلنڈر کا، قمری کیلنڈر کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے۔ آج کی اس مختصر نشست میں آپ حضرات کی خدمت میں اپنی گزارشات پیش کرنے کے لیے میں نے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی سورہ مبارک الرعد کی آیہ نمبر 28 کو اپنی گفتگو کے عنوان کے طور پہ تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں، ان کے دل جو ہیں وہ اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں۔ الا، خبردار ہو جاؤ، بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا جو اطمینان ہے وہ اللہ کے ذکر سے ہے۔ حضرات گرامی، یہ عنوان منتخب کرنے کا جو میرا مقصد اور مدعا ہے وہ آج کل کے ہمارے مخصوص حالات ہیں۔ اس وقت اگر ہم اپنے چاروں طرف نظر دوڑائیں تو ایک عجیب سی بے سکونی ہے، بے اطمینانی ہے، بے چینی ہے، لوگوں کے اندر ایک غصہ ہے، گھبراہٹ ہے، پریشانی ہے، یعنی سکون نام کی شے ہمارے آج کے اس معاشرے میں بہت کم بلکہ نایاب ہے۔ اور آپ کہیں پہ بھی بات کریں، کسی انسان سے بھی بات کریں، وہ بے اطمینان اور بے سکون ہی نظر آئے گا۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ انسان کی
ذاتی مسائل بھی ہیں، گھریلو مسائل بھی ہیں، خاندانی مسائل بھی ہیں، معاشرتی بھی ہیں، معاشی بھی ہیں، سماجی بھی ہیں، سیاسی بھی ہیں، مذہبی بھی ہیں۔ یعنی ایک ایسا ماحول ہے کہ جس کے اندر الا ماشاء اللہ باقی انسانوں کا ایک پورا رویہ، گویا اللہ ہمیں اسے معاف کرے لیکن میں حقیقت بیان کر رہا ہوں، جانوروں جیسا ہو گیا ہے۔ وہ جو ایک حیا کی کیفیت تھی، احترام کا ایک عنصر تھا، محبت اور رواداری کا ایک ماحول تھا، وہ ہم بزرگوں سے ہی سنتے آئے تھے، اور کچھ ابتداءً اپنے بچپن میں سمجھ لیں ہم نے اس ماحول کا مشاہدہ بھی کیا، کچھ طالب علمی کے زمانے میں کچھ تھوڑا سا مشاہدہ کیا تھا، لیکن ان گزشتہ چند عشروں میں اور بالخصوص آج کے حالات میں وہ ماحول بالکل مطلب کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہا، اور ہے تو بہت کم۔ اب اس کی وجوہات بہت سی ہیں، جیسے کہ میں نے عرض کی کہ یہ جو ماحول ہے، اس ماحول کو پیدا کرنے میں پورا ایک نظام اور پورا ایک سسٹم اس وقت دخیل اور مؤثر ہو چکا ہے، اور انسان گویا اپنے آپ کو ایک مشین سمجھ رہا ہے۔ جو زندگی کے معمولات تھے، جو زندگی کے معاملات تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد، ایک وقت ہم نے دیکھا تھا کہ لوگ جمعے کے دن لوگوں کا کوئی اور کام نہیں ہوتا تھا، صبح ہی صبح اٹھے، تہجد پڑھنے والوں نے تہجد پڑھے، اس کے بعد نماز فجر ادا کرتے، کچھ تھوڑا بہت معمول گھر کا کیا، پھر تلاوت قرآن مجید، ذکر الہی، اور پھر وقت سے بہت پہلے جا کے لوگ مسجد میں بیٹھ جایا کرتے تھے اور انتظار کرتے تھے کہ خطیب صاحب آئیں اور ہمیں کوئی واعظ اور نصیحت سنائیں۔ اب بدقسمتی کی انتہا یہ ہو گئی ہے، ایک طرف ہم مانتے ہیں کہ ہم بے سکونی کا شکار ہیں، بے اطمینانی کا شکار ہیں، ہمیں سکون کی تلاش ہے۔ ہر بندہ، میرا نہیں خیال کہ کوئی بندہ یہ کہے گا کہ میں 100% پرسکون ہوں۔ اس وقت میں کوئی ایک آدھ اللہ کا بندہ ہو، ہزاروں میں کوئی دو چار ہوں تو میں کہہ نہیں سکتا، وگرنہ ہر انسان کسی نہ کسی مسئلے کا شکار ہے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے دین نے، ہمارے خالق نے، ہمارے مالک نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے، اپنے پاک کلام کے ذریعہ سے اس کا ہمیں علاج بھی بتایا ہے، لیکن وہ دلوں کی سیاہی اس قدر بڑھ چکی ہے، جیسا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، بیان بھی پہلے غالباً میں نے کی ہوگی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے، اور اگر وہ گناہ کرنے کے فوراً بعد تائب ہو جائے، نادم ہو اپنے کیے پہ، ندامت میں آ جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اس نقطے کو مٹا دیتا ہے، اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ لیکن اگر وہ بندہ اس گناہ سے باز نہیں آتا، اس کے اندر ندامت پیدا نہیں ہوتی، اور وہ اس پہ مصر رہتا ہے مسلسل، مطلب اسی گناہ کی طرف، تو پھر وہ نقطہ آہستہ آہستہ پھیلتا جاتا ہے، پھیلتے 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 ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے پورے قلب کو گھیر لیتا ہے، پورے دل کو سیاہ کر دیتا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر اس کو وہ گناہ نہیں نظر آتا، وہ گناہ کو محسوس ہی نہیں کرتا۔ قرآن کریم نے اس طرف اشارہ کیا نا
بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یہ وہ دلوں کا زنگ ہے جو انہوں نے خود کمایا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ آئینے میں اپنی صورت دیکھتے ہیں، اپنا چہرہ دیکھتے ہیں، اور اسی آئینے پہ اگر زنگ لگ جائے، زنگ کی تہ جم جائے، تو ظاہر سی بات ہے وہ آئینہ آپ اس میں اپنی صورت تو نہیں دیکھ سکیں گے تاکہ اس زنگ کو نہ اتارا جائے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ہم اس قرآنی سبق کو جو ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں پڑھایا اور آج ہمارے تک یہ پہنچا، اس سبق کو ہم بلا چکے۔ ہر چیز کا علاج اللہ کے کلام میں موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دنیا کی طرف دوڑتے۔ اکثر میں ایک مثال دیتا رہتا ہوں کہ اللہ کے منادی کی طرف سے 5 وقت آپ کو ندا آتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، فلاح کی طرف۔ فلاح کا مطلب کامیابی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، دنیا میں کون ایسا انسان ہے کہ جو کامیابی نہیں چاہتا؟ کون ایسا آدمی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے فلاح نہ ملے، کامیابی نہ ملے؟ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو ہمیں فلاح کا راستہ بتایا گیا ہے، ہم اس راستے کی طرف نہیں جاتے، ہم دنیا داروں کی طرف جاتے ہیں۔ ہم کسی تعویذ والے کو ڈھونڈیں گے، کسی دم والے کو ڈھونڈیں گے، کسی عامل کو ڈھونڈیں گے۔ فی نفس سے ہی یہ کوئی چیزیں بری نہیں ہیں۔ آپ کہیں سے کسی کاروباری یا مطلب 2 نمبر کی میں نہیں بات کر رہا، آپ کسی خانقاہ پہ اللہ والوں کے پاس چلے جاتے ہیں، آپ کسی صحیح العقیدہ اپنے امام کے پاس چلے جاتے ہیں، بالکل اجازت ہے۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں، اور خود احادیث میں آیا ہے کہ فلاں فلاں چیز کا فلاں فلاں دم کرنا ہے، کہیں درد ہو ایسے ہاتھ رکھو، فلاں دعا پڑھو، کسی کو اور تکلیف ہو فلاں کلام پڑھو، اس پہ دم کرو۔ مطلب یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حصہ ہے۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کے پاس یہ چیزیں تلاش کرتے ہیں جن کو ان کا پتہ بھی نہیں ہوتا، جو خود فٹ پاتھوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی من حیث القوم، آپ ہمارے ذہن کا اندازہ لگائیں کہ لوگ جاتے ہیں، وہ جو پرندہ ہوتا ہے طوطے والے کے پاس جاتے ہیں، جی یہ ہماری فال نکالے۔ یعنی اتنی عقل مت ماری گئی ہے کہ جانور سے اپنی قسمت کا حال پوچھتے ہیں لوگ، پرندے سے۔ اسی طرح وہ لوگ جو جگہ جگہ کاروباری دکانیں سجائے بیٹھے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لوگوں کو لوٹتے ہیں۔ میں یہ چیز مثلا وقتاً فوقتاً آپ حضرات کی خدمت میں عرض بھی کرتا رہتا ہوں، یہ جو جگہ جگہ دکانیں لگا کے بیٹھے ہیں، کوئی حساب کر رہا ہے، تعویذ نکال رہا ہے، یہ سب فراڈ ہے، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سوائے پیسہ کمانے کے اور کچھ بھی نہیں ہے، لوگوں کو لوٹنے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ نفسیاتی طور پہ تھوڑا سا بندہ مطمئن ہو جاتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے یہ آپ جانتے ہیں کہ انسان کی بیماری میں 50% نفسیات کا دخل ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں بیمار ہوں، پھر وہ نفسیاتی تو سوچتا رہتا ہے، اس کی بیماری ڈبل ہو جاتی ہے۔ جب وہ کسی بندے کے پاس جاتا ہے، وہ بندہ ایسے لکیریں 4 ماری ہو، جناب جی تمہیں تمہارا فتنہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ نکالے، وہ بندہ کہتا ہے او جی میرا تو اتنا بڑا ہلا ہوا ہے، بندے نے 5000 روپیہ لیا، تو وہ نفسیاتی طور پہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ اصل بیماری وہی رہتی ہے۔ اصل بیماری دور کہاں سے ہوتی ہے کہ جو فی سبیل اللہ اور اللہ کی رضا کے لیے کلام الہی سے علاج کرتا ہے۔ یہ جو کاروباری ہیں نا، کاروباری جن کے پاس جاتے ہیں، خاص کر ہماری مائیں بہنیں، تو ان کا تو شغل ہی یہی ہوتا ہے ماشاءاللہ، ان کا کام ہی یہ کہ پتہ چلنا چاہیے کہ کہیں حساب کرنے والا بندہ موجود ہے، پھر وہ اپنے خاوند کی حق حلال کی کمائی جا کے اس حرام کی راہ میں دے کے آ جاتی ہے، اپنی ذاتی چیزیں جا کے بیچ کے اس کو دے آتی ہے۔ یہ معذرت کے ساتھ ظاہر سی بات، ہم سب ماؤں بہنوں بیٹیوں والے لوگ ہیں، قابل احترام ہیں، لیکن یہ بیماری ان میں زیادہ ہے۔ بس سننا شرط ہے کہ
کہیں پہ حساب کرنے والا بندہ ہے. حالانکہ یہ سب فراڈ، 99% یہ جھوٹ ہے. یہ تو چلیں بیچ میں ایک بات آ گئی، یعنی ہم سکون وہاں تلاش کرتے ہیں جہاں سے ہمیں سکون مل نہیں سکتا. وہ ایک بڑی حکایت کسی نے لکھی ہے بڑی خوبصورت، کہ ایک خاتون تھی، کوئی یہ خواتین سے ہی بات آ گئی چلیں. تو عموماً بعض خواتین میں سب کی نہیں بات کر رہا، بعض میں ہوتا ہے کہ یار سارے جو گھر کے لوگ ہیں وہ میرے کنٹرول میں رہیں، اور مطلب میرا ہولڈ ہون پہ، میں جو آرڈر کروں وہی کریں، میری ساری فرمائشوں کو پورا کیا جائے. اس کے من میں یہ چیز پیدا ہوئی کہ میں کوئی ایسا، مجھے ورد ہو، وظیفہ ہو، مجھے کوئی ایسا چلہ ملے، کوئی ایسا عمل کرے کہ یہ سارے لوگ میرے تابع دار ہو جائیں. یعنی یہ آپ دیکھیں نا کتنا یہ مطلب ذہن کا ایک خراب ہونا ہے. سارے لوگ تو اللہ کو بھی نہیں مانتے. بھئی جو قادر مطلق ہے، سب کا خالق ہے، سب کا مالک ہے. آپ دیکھیں نا اس وقت کیلکولیٹ کریں دنیا کی، اگر آپ آبادی مطلب 5 ارب لگا لیں یا 6 ارب جو بھی ہے، اس آبادی کا 20% بھی مسلمان نہیں ہے، اور 20% میں بھی کتنے مسلمان ہیں یہ بھی ذرا اندازہ لگا لیں. تو باقی جتنی بھی مخلوق ہے وہ تو اللہ کی نافرمان ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی تعویذ دھاگے کے ذریعے کسی کو مطلب ہے کر لیں جی اپنے کنٹرول میں؟ وقتی ہو سکتا ہے کسی کو آپ پاگل کر دیں کوئی مطلب کالے جادو کے ذریعے، اس طرح کے عمل کے ذریعے سے، لیکن یہ فار ایور یعنی مستقل نہیں ہوتی یہ چیز. وقتی طور پہ بندہ آپ کو لوٹ لے گا، آپ سے پیسے لے لے گا، اپنا وہ الو سیدھا کر لے گا، لیکن آپ کا وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اب اس طرح اس کے ذہن میں آیا تو وہ کسی عالم کے پاس چلی گئی. اب عالم بھی کوئی واقعی عالم تھا. علماء بھی ظاہر ہے 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو وہ ہوتے ہیں جو جن کا کام ہی ہے کہ لوگوں کی مطلب ہے اگلے کی جیب خالی کرو، اور چاہے جو مرضی ہے ان کی طرف سے وہ بھاڑ میں جائے، لیکن اس کا کام ہونا چاہیے، اس کی پاکٹ میں جیب میں پیسے جانے چاہیے. یہاں کتنے ایسے لوگ ہیں، یہی بزنس ہے ان کا، کاروبار ہے، کوئی کام نہیں ہے. کیا آپ کی فیکٹریاں چل رہی ہیں؟ آپ کا گھر کا نظام کیسے چل رہا ہے؟ تعویذ دھاگوں کے ذریعے چل رہا ہے، حساب کتاب کے ذریعے چل رہا ہے، اور لوگ ہیں بے وقوف احمق کے دیتے جا رہے ہیں. اب وہ جب گئی تو وہ واقعی عالم تھا. اس نے سوچا یار یہ خاتون آئی ہے میرے پاس، تو اس نے کہا میں اس کو ایک سبق دوں. اس نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ کا کام تب ہوگا کہ جب آپ شیر کی گردن کا بال جو ہے نا، زندہ شیر کی گردن کا بال نکال کے میرے پاس لاؤ، تو میں تمہارا ایسا ہیلا کروں گا کہ سب تمہارے تابع ہو جائیں گے. اب وہ بڑی پریشانی سے کہا جی کوئی پیسے مانگیں، کوئی اور چیز کریں، یہ شیر کی گردن کا بال پھر تو میرا کام ہی ہو جائے گا. لیکن ظاہر سی بات ہے انسان کو جب کسی چیز کا مطلب نشہ چڑھ جائے اور ایک مطلب انسان کے اندر ایک چیز آ جائے تو پھر اس کے لیے وہ دیوانہ ہو جاتا ہے. اب اس نے کافی سوچا دیکھا، اس نے کہا جی کام تو ایسے ہی ہوگا. اس نے یہ کیا کہ سوچتی رہی، پھر اس نے کہا جی کہ میں شیر سے دوستی کر لوں. حکایتاً ہی صحیح لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ایسا ہوتا ہے. اب اس نے کیا کیا کہ جنگل کا رخ کیا، کچھ گوشت لے لیا، آہستہ آہستہ اس نے ایک حکمت کے ساتھ اس شیر سے دوستی کر لی. مطلب اس کو وہ کھلاتی رہی، اس کی وہ خدمت کرتی رہی. ظاہر سی بات ہے وہ بھی ایک جانور بھی ہے، جانور تو ساری چیزیں اس کے اندر عقل نہیں ہے، باقی تو وہ ساری چیزیں سمجھتا ہے. اب کچھ عرصہ ایسے گزرا، کچھ عرصہ جب ایسے گزرا تو اس کی جب دوستی ہو گئی شیر سے، ہاتھ پھیرنے لگی، بیٹھ جاتی پاس، وہ کچھ نہیں کہتا اسے. ایک دن اس نے موقع پا کے وہ اس کی گردن کا بال نکال لیا. اب شیر کو کیا پرواہ، اس کی کوئی 1 بال نکالے 10 نکالے. وہ بال نکال کے جب وہ امام صاحب کے پاس آئی، اس نے کہا حضرت میں یہ بال لے آئی ہوں شیر کا. انہوں نے پوچھا تو کیسے لائی ہے یہ بال؟ اس نے کہا جی کہ میں نے
کافی بہت مدت مطلب شیر کی خدمت کی، اس کو کھلایا پلایا، اس کے پاس بیٹھتی رہی، یہاں تک کہ میری اس سے دوستی ہوگی اور میں نے اس کی گردن کا بال نکال لیا۔ امام صاحب نے کہا اللہ کی بندی، یہی تو میں تجھے سبق دینا چاہتا تھا، تو ایک وحشی جانور کو اگر قابو کر سکتی ہے تو تیرے گھر کے تیرا جو میاں ہے، تیرے گھر کے لوگ ہیں، وہ تیرے قابو نہیں آ سکتے۔ لہذا نسخہ کیا ہوا؟ اچھا اخلاق، خدمت، من کو مارنا، ہستی کو مٹانا۔ جب آپ کسی کے سامنے اپنی ہستی کو مٹائیں گے نا جی، آپ اپنے آپ کو نیچا رکھیں گے، آپ کہیں گے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، بس تو ہی سب کچھ ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگلے کے دل میں نرمی پیدا ہوگی۔ کتنا عرصہ کوئی بندہ بد اخلاقی کر سکتا ہے آپ کے ساتھ اگر آپ جواب نہ کریں؟ مطلب کوئی سنگ دل سے سنگ دل انسان ہوگا، یہی ہوگا ایک دفعہ، دو دفعہ، چار دفعہ، اس کے بعد وہ سوچے گا بھائی یار یہ بندہ تو میرے آگے بول ہی نہیں رہا، یہ بندہ تو میری ہر بات کو تسلیم کر رہا ہے، یہ بندہ میری ہر چیز کو قبول کر رہا ہے، وہ کیوں آپ کے ساتھ ایسا کرے گا؟ یہ ہمارے سوچنے کی باتیں، بظاہر یہ باتیں شاید آپ کو چھوٹی چھوٹی لگیں، یار یہ کوئی مطلب ہمیں کوئی نہ استاد سر سناتے ہیں نہ اس طرح لڑکے مجھے کہہ رہے ہیں جی تساں لوگوں کو مطلب ہے اساں کو تسی مطلب سکی روٹی کھوال دو، محفل بھی تساں جناب لوگوں کو کرارا کھلا، تو یہ سکی روٹی بھی بڑی زبردست شے ہے، یہ سوکھی روٹی، یہ تربیت کی۔ میرا چونکہ جمعے والے دن میں کوشش یہی کرتا ہوں یار چلو جو دو چار لوگ ٹائم پہ آتے بھی ہیں تو وہ کچھ ایسی چیزیں ان کے ذہن میں بیٹھیں کہ ہماری تربیت ہو، یہ ہماری تربیت کا ایک حصہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنی ذات پہ غور کریں۔ دیکھیں وہ ایک بات میں معرفت کی میں نے کہیں کی تھی کہ معرفت خداوندی، معرفت خداوندی سے پہلے معرفت نفس ضروری ہے۔ یعنی ہمارا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے پیدا کرنے کا مقصد بیان کیا وہ یہی ہے کہ ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن مفسرین نے فرمایا عبادت تو فرشتے بھی کرتے ہیں، ہم سے بہت زیادہ کرتے ہیں۔ انسان کی جو عبادت ہے وہ معرفت والی عبادت ہے، یعنی ساتھ ساتھ تو اللہ کی معرفت حاصل کر، اور معرفت خداوندی کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی ذات کو پہچانے۔ میرے بھائیو جب ہم اپنی ذات کو پہچان لیں گے، آپ یقین مانیں، پھر انسان کو کوئی پریشانی، چاہے وہ سوکھی روٹی کھائے نا جی، اس کو پھر بھی کوئی پرواہ نہیں، چاہے وہ بہترین مینیو والا کھانا کھائے، وقت کا سب سے بہترین کھانا کھائے، پھر اس کے لیے وہ برابر ہو جاتا ہے۔ حضرت غوث پاک کا ایک واقعہ میں نے بہت پہلے شیئر کیا تھا، پتہ نہیں یہاں کیا تھا یہ کہ ایک تاجر آیا کہیں باہر سے، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ بہت بڑے تاجر بھی تھے، تو ایک باہر سے کوئی بندہ آیا کپڑا مطلب لے کے بیچنے کے لیے، تو اس نے کپڑا اتنا قیمتی تھا کہ کوئی بندہ نہ خرید سکا اس کپڑے کو، یہاں تک کہ وہ خلیفہ وقت کے پاس آیا کہ میرے پاس یہ کپڑا ہے، خلیفہ وقت نے دیکھا بھائی میرے بجٹ میں تو گنجائش نہیں ہے، میں تو نہیں خرید سکتا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ آپ کو پتہ چلا، آپ نے اسے بلایا اور اس کا وہ کپڑا خرید لیا۔ اب کپڑا وہ کہ جس کو حاکم وقت نہ خرید سکا، اتنا قیمتی کپڑا، آپ نے وہ کپڑا خریدا اور درزی کو بلایا، اس کو کہا کہ بھئی اس سے میرا جبہ تیار کر دو۔ اب جبہ جب تیار درزی کرنے لگا، اس نے دیکھا وہ کپڑا کم تھا، اس نے کہا حضرت ایک بازو نہیں بن رہا اس کا، ایک بازو اس کا نہیں بن رہا، کپڑا کم ہے۔ آپ نے پاس پڑا ہوا ٹاٹ تھا، ٹاٹ اٹھا کے دیا کہ یار اس کا ساتھ بند ڈال دینا۔ اب جو بادشاہ نے بندہ بھیجا تھا کہ دیکھو بھائی اتنا قیمتی کپڑا کون لے رہا ہے، اس نے جا کے جب رپورٹ دی، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت خلیفہ وقت
یہ کپڑا اس ہستی نے خریدا ہے کہ جس کی نظر میں مخمل اور ٹاٹ کا برابر ہی ہے، کوئی ان میں فرق نہیں ہے۔ یہ عام چیزیں نہیں ہیں، یہ عام، اور دیکھیں نا، ہم مثلا میں ہوں جی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، ممبر پہ ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے، میں کوشش کروں گا کہ میرا لباس ایسا ہو کہ جس پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، صاف ستھرا ہو سکتا ہے تو نیا ہو، کوئی وہ میلا کچیلا نہ ہو، کوئی اور ایسی بات نہ ہو۔ علی ھذا القیاس ہر بندہ یہی چاہتا ہے۔ زمانے کی وہ ہستی کہ جن کو اللہ نے اتنی طاقت دی تھی، اللہ نے عطا فرمائی تھی، فرماتے نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں اللہ کے شہروں کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ ہوتا ہے۔ اتنی پاور والی ہستی جس کو اللہ نے اتنی روحانی قوت عطا فرمائی تھی، ان کی شان یہ ہے کہ ان کے نزدیک ایک مخمل اور ٹاٹ برابر ہے۔ تو یہ کیفیت ایسے نہیں حاصل ہوتی، اس کے لیے برسوں محنت کرنی پڑتی ہے، اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے، اس نفس کی خواہشات کو کچلنا پڑتا ہے، اور معرفت کا جام پینا پڑتا ہے، تب جا کے یہ کیفیت حاصل ہوتی ہے۔ کیوں بھئی؟ مطلب پیٹ ہی تو بھرنا ہے نا جی۔ آپ کا جو آپ کتنی مطلب ذائقے دار غذا کے انہوں نے کہا اس کا ذائقہ آپ کی زبان تک رہے گا، زبان سے نیچے جب معاملہ چلا جاتا ہے پھر تو ایک ہی ہے۔ اسی طرح جب وہ یہ سمجھتے ہیں، مطلب کئی صوفیاء کے آپ واقعات پڑھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یار مطلب وہ تو ستو کھاتے تھے، کئی لوگ ستو، بھئی کیوں؟ بھئی روٹی چبانے میں ٹائم لگتا ہے، اتنی دیر ہم اللہ کا ذکر کر لیتے۔ تو یہ ساری تمہید جو میرا عرض کرنے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ آج کے اس وقت میں جب ہم من حیث القوم بے سکونی، بے اطمینانی اور افراتفری کا شکار ہے، اور ایک مطلب بات پہ ایک بندہ دوسرے کو کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے، ادب احترام نام کی کوئی شے نہیں ہے، حیا نام کی کوئی شے نہیں ہے، ایک مطلب جو ایک رواداری کی کیفیت ہوتی تھی وہ بالکل نہیں ہے۔ بس یہ ہو گیا پرانے وقت میں جب بھینسوں کو یا ڈنگروں کو چارہ ڈالا جاتا تھا تو جیسے وہ جھپٹ پڑتے تھے، آج اللہ ہمارے اوپر رحم کرے، ہمارے معاشرے کی یہی کیفیت بن رہی ہے۔ کوئی بندہ الا ماشاء اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ یار یہ جو میرے پاس غذا آ رہی ہے، میں جو کھا رہا ہوں اس میں حرام کتنا ہے اور حلال کتنا ہے۔ یہی تو انسان اور جانور میں فرق ہے۔ انسان جو ہے مومن وہ سوچتا ہے کہ بھائی میرے جو یہ طریقت کیا، آپ کو پتہ ہے پہلے دو اصول ہیں، اکل حلال اور صدق مقال، یعنی حلال کھانا اور سچ بولنا۔ بنیاد ہے انسان کی جو پوری تربیت ہے، اس کے اندر بنیاد ہے حلال کھانا۔ اگر کسی شخص کی غذا میں ذرا بھی حرام کا شائبہ ہے، اس کا وہ سارے کا سارا پھر اندر کا سسٹم ہی مطلب خراب ہو جاتا۔ تو یہ ساری بھئی کس وجہ سے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مشہور فرمان ہے، کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ محتاجی جو ہے وہ انسان کو بعض اوقات کفر تک پہنچا دیتی۔ جب کوئی انسان محتاج ہوتا ہے، آپ میں جو نوجوان ہیں ان کو تو نہیں پتہ، لیکن جو لوگ مطلب تھوڑے سے ایج کے ان کو پتہ ہے جی، آج سے جب 2005 کے زلزلہ آیا تھا اس وقت لوگوں کی اس کے بعد کیا کیفیت ہوئی، لوگوں نے مطلب ریلیف دے کے لوگوں کا پورا سسٹم چینج کر دیا، تبدیل کر دیا، لوگوں کے عقائد بدل گئے، لوگوں کے معمولات بدل گئے، صرف کس لیے؟ 2-4 تھیلے آٹے کے لیے، تھوڑی سی چینی کے لیے، تھوڑے سے راشن کے لیے۔ اس لیے یہ چیز تب پیدا ہوتی ہے کہ انسان کے اندر معرفت الہیہ نہ موجود ہو۔ اگر معرفت الہیہ موجود ہو اور تو پھر اس کا حل ہمیں کیا قرآن کریم نے دیا؟ وہ جو آیا مبارکہ میں نے آج آپ کے سامنے پڑھی، الذین آمنوا
وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، اس کہ جو ایمان والے ہیں ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار ہو جاؤ کہ دلوں کا اطمینان جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے ہے۔ یہ نسخہ ہمیں کس نے دیا ہے؟ کسی دنیا کے حکیم اور ڈاکٹر نے نہیں دیا، یہ ہمیں اس احکم الحاکمین نے دیا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ یعنی کتنے یہ افسوس کی بات ہے کہ ہم دنیا کے نسخے تلاش کرتے ہیں۔ بھئی کوئی کیا تلاش کرتا ہے، کوئی کیا تلاش کرتا ہے، کس لیے؟ مجھے سکون مل جائے، مجھے اطمینان حاصل ہو۔ لوگوں کو نیند نہیں آتی، گولیاں کھاتے ہیں نیند کے لیے، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں لوگ۔ یقین مانیں اگر ہم اس نسخے کو اپنا لیں، اور بدقسمتی ہماری دیکھیں من حیث القوم کہ اسی چیز کو کہ جو اللہ نے فرمایا دلوں کا اطمینان ہے، وہ حدیث پاک لکل شیء ثقالہ وثقالۃ القلوب ذکر اللہ، کہ ہر چیز کو صاف کرنے کا ایک آلہ ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا نا کہ آئینے پہ زنگ چڑھ جائے تو صورت نظر نہیں آتی، اس طرح دلوں پہ جب وہ سیاہی پھیل جائے تو گناہ نظر نہیں آتا۔ اب اس کو صاف کرنے کا طریقہ بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ بھائی اس کو صاف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، قیام کی حالت میں ہو تب بھی اللہ کا ذکر کرو، بیٹھے ہو تب بھی اللہ کا ذکر کرو، لیٹے ہو کروٹوں کے بالوں تو بھی اللہ کا ذکر کرو۔ لیکن افسوس اسی ذکر کو بھی آپ متنازع بنا دیا۔ کوئی بندہ ذکر کرے، ہاں ایک چیز میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ موقع بر موقع جہاں پہ ذکر بلند آواز میں کرنے کا ہے وہاں بلند آواز میں کریں، جہاں خفیہ کا موقع ہے وہاں خفیہ کریں، لیکن اس کو متنازع نہ بنائیں۔ یہی تو ہے اس کائنات میں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مبارک فرمان کا مفہوم ہے نا کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے جو دنیا داری کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہے وہ سارے کا سارا ملعون ہے سوائے اللہ کے ذکر کا۔ تو یہی کائنات کی ایک حقیقت ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ اور ہماری بدقسمتی یہ کہ اسی ذکر کو ہم لوگوں نے متنازع بنا دیا۔ یہ اس میں کوئی شک نہیں، یاد رکھیں ذکر کی قسمیں ہیں۔ آپ کسی جگہ مزدوری کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں دہاڑی پہ، آپ کو کوئی دیکھ نہیں رہا، کوئی کیمرہ نہیں لگا ہوا، بس آپ یہ سوچتے یار میں نے اس بندے سے 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کا وعدہ کیا، مجھے رات کو اجرت دے گا، لہٰذا میں اپنے یہ 8 گھنٹے دیانتداری کے ساتھ لگاؤں، کیونکہ اگر میں اس میں بددیانتی کروں گا تو میرا اللہ مجھ سے ناراض ہوگا۔ یہ بھی ذکر ہے۔ آپ دکاندار ہیں، آپ ناجائز منافع نہیں لیتے کسی سے، چیز 1 نمبر فروخت کرتے ہیں اس خوف سے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا اگر میں 2 نمبر چیز بیچوں گا، یا میں ناجائز منافع خوری کو، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ کوئی بھی کام چاہے وہ کسی بھی طرح کا ہو، اچھا کام مطلب اس نظریے کے ساتھ کریں کہ اس میں آپ کو خدا خوفی آپ کے مد نظر رہے، وہ بھی اللہ کے ذکر میں شامل ہے۔ لیکن جس ذکر کو ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل جو ذکر ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے۔ اور یہ نفی اثبات کا یہ ذکر، یہ صوفیاء کرام کے اندر اس کی بڑے بڑے اس کے اسرار و رموز ہیں۔ یہ اپنی ذات کی نفی کرنی پڑتی ہے، اپنے آپ کو مٹانا ہوتا ہے، پھر اس کی پوری کیفیت ایک جب آپ کسی کامل مرشد کے مطلب زیر سایہ تربیت پا رہے ہوں تو پھر اس ایک ایک لفظ کا اپنا اپنا اثر ہوتا ہے۔ لا کا اپنا ہے، الا اللہ کا اپنا ہے، وہ ساری کیفیتیں پھر عملی طور پہ جیسے ہمارے بچے پڑھتے ہیں نا، بھئی آپ کے ایک تھیوری پڑھتے، ایک پریکٹیکل ہوتا ہے۔ آپ صرف تھیوری پڑھیں گے کوئی فائدہ نہیں، آپ جب پریکٹیکل کریں گے نا جی تو پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ یہ جو مرشد ہوتا ہے یہ آپ کو پریکٹیکل کرواتا ہے،
آپ تھیوری تو کتابوں سے پڑھ لیتے ہیں، آپ نے پورا سلیبس پڑھ لیا، عالم کورس کر لیا، لیکن آپ نے اس کا پریکٹیکل آپ کو آپ کا علم ظاہر پڑھانے والا استاذ نہیں کر سکتا جب تک آپ کے باطن کو عملی طور پہ اس کی طرف مائل کرنے والا کامل مرشد نہ ہوگا۔ اس لیے آج کی اس گفتگو میں نے جو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ میرے بھائیوں، لوٹاؤ اپنے رب کی طرف۔ ہم سب، میں بھی، آپ، ہم سب اس میں شامل ہیں، سامعین ہمارے شامل ہیں، آپ جو بیٹھے ہیں، اپنے اس رب کی طرف جس کا فرمان ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے کریم رب سے کس نے دھوکے میں، فریب میں مبتلا کر دیا؟ وہ کریم رب، وہ مہربان رب جو اپنے بندے کی پکار کو ہمہ وقت سنتا ہے۔ آپ دنیا کے کسی حکمران کے ٹائم ٹیبل کو دیکھیں گے، اس کا ایک مینیو ہوگا، بھائی فلاں وقت میں ملاقات ہوگی، فلاں وقت میرے آرام کا ٹائم ہے، بس جاؤ، نہیں ملنا۔ لیکن وہ رب ہے، اس نے کوئی آپ کے لیے، اس نے فرمایا مجھے جس وقت بھی پکارو میں تمہاری پکار سنوں گا۔ تو پھر ہم کیوں نہ اپنے رب کو پکاریں، ہم کیوں نہ اس کی طرف رجوع کریں؟ چیختے ہیں لوگ، ہاں بھائی یہ بجلی پڑ گئی، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، آندھیاں۔ یہ اس مہینے میں کسی نے تصور کیا کہ بغیر پنکھا لگائے ہوئے، بلکہ اوپر چادریں لگا کے بیٹھے ہوئے، پہن کے ہم لوگ بیٹھے ہوئے، گرم کپڑے پہن کے بیٹھے، یعنی کیونکہ یہ جو گرم سرد موسم ہے یہ بھی ایک اللہ کی حکمت ہے۔ آپ کی گندم کی فصل کب کی تیار ہو چکی ہوتی اگر وہ والا موسم ہوتا ہے جیسے نارمل ہوتا ہے؟ اب تو مکی کی فصل بونے کا وقت ہے، لیکن یہ ساری کیا ہے؟ یہ قدرت کی طرف سے ایک وارننگ ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمارے اوپر اجتماعی عذاب نازل نہیں ہو رہا بھائی، اور نہ ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب سے وعدہ کیا ہے، محبوب میں تیری امت کو کبھی اجتماعی عذاب نہیں دوں گا۔ لیکن یہ جو انفرادی طور پہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں یا یہ وارننگ آتی ہے، یہ سارا کچھ بھائی آپ کی سائنس جو مرضی ہے کہے، لیکن سب پہ کنٹرول کس کا ہے؟ اللہ کا ہے نا۔ آگے آپ کی سائنس طے کرتی ہے، آپ کا کوئی اور سسٹم کرتا ہے، لیکن نظام بنیادی طور پہ یہ سارا اللہ نے وضع کیا ہو۔ ہمارے نامہ اعمال لکھتے ہیں، 2 فرشتے لکھتے ہیں، اللہ نے مقرر کیے۔ آپ کہتے ہیں جی سمندر سے بھاپ اٹھی، بھاپ اوپر ہوئی تو بادل بنے، بادل اوپر ہوئے تو بارش ہوئی، وہ اوپر ہوئے تو اولے ہوئے، برف باری ہوئی، بالکل ٹھیک ہے تھیوری، لیکن بنائی کس نے ہے؟ سمندر سے بھاپ اٹھاتا کون ہے؟ سمندر کے اندر یہ کیفیت پیدا کرتا کون ہے؟ وہ اللہ کرتا ہے جس کو ہم بلا چکے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے اللہ کو بلا دیا۔ جو اللہ کو بلاتا ہے نا، پھر اللہ اس کو یہ سزا دیتا ہے کہ وہ انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ اور اپنے آپ کا بھولنا کیا ہے میرے بھائیوں؟ انسان اپنے انجام سے بے خبر ہو جائے۔ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، مجھے کوئی پتہ نہیں ہے کہ میں اگلے لمحے میں زندہ سانس میں لے سکوں گا یا نہیں لے سکوں گا، اس ممبر پہ نیچے اتر سکوں گا یا نہیں اتر سکوں۔ علی ھذا القیاس، جب ہمارا اتنا بھی اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں ہے کہ ہم اپنی سانس پہ بھی قادر نہیں ہیں، ہم اپنے جسم کی حرکت پہ بھی قادر نہیں ہیں، ہم کچھ کر نہیں سکتے، پھر ہم کیوں اس ذات کے آگے سرنڈر نہیں کر رہے کہ جو علی کل شیء قدیر ہے، جس نے ہمیں یہ نسخہ دیا ہے کہ اے میرے بندے اطمینان قلب چاہتا ہے تو پھر اللہ کا ذکر کر، اللہ کی یاد کر، اپنے پورے معاملات اپنے ذات سے شروع کریں، گھر سے شروع کریں، محلے سے، رشتہ داروں سے شروع کریں، پورے معاشرے تک۔ اگر ہم اللہ کے ذکر کو، اللہ کے خوف کو، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اس طرح کے واقعات ہوتے تھے، آندھیاں آتی تھی، طوفان آتے تھے، لیکن میرے آقا کیا فرماتے تھے؟ حضور کی سنت کیا ہے؟ بلال ارحنا یا بلال، بلال ہمیں راحت پہنچاؤ، اذان دو، ہم نماز پڑھیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ابھی اگر ذرا تھوڑی سی بارش ہوتی ہے تو کیا پتہ یہ مسجد میں جو لوگ بیٹھے ہیں آپ بھی ہوتے یا نہ ہوتے؟ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اس طرح کے حالات میں خصوصاً ایک دم دوڑو مسجد کی طرف۔ ذرا زلزلہ ہوتا ہے چلو ایک دم باہر نکل جاتے ہیں ڈر سے، بھئی وہ
سب کچھ تو اسی کی طرف سے ہے نا، اگرچہ ہماری شامت اعمال ہے لیکن قادر تو وہی ہے نا، وہ چاہے تو ملبے میں سے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ زلزلے کی جب بات کر، کئی لوگ کتنے دنوں بعد ملبے سے زندہ برآمد ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج کی ہماری اس پوری گفتگو کا لب لباب یہ ہے کہ بس اس ذات کی طرف رجوع کریں، اپنے انجام سے بے خبر نہ ہوں۔ وہی کہ بھائی ان کو ہم نے بلایا، جنہوں نے ہمیں بلایا، ہم ایسی کیفیت کریں گے کہ وہ اپنے آپ کو بھولنا یہی ہے کہ اپنے انجام سے انسان بے خبر ہو۔ جیسے کوئی جنگل میں جا رہا ہے، پتہ ہے کہ یہاں خطرناک درندے ہیں لیکن وہ اپنے دفاع کا بندوبست نہیں کر رہا، تو گویا وہ شخص اپنے آپ کو بھول گیا۔ اسی طرح ہمیں پتہ ہے یار یہ 4 دن ہیں دنیا کے، ہم سے پہلے کتنے لوگ آئے چلے گئے، ہم نے بھی چلے جانا ہے، لیکن ہم اپنی تیاری نہ کریں تو گویا ہم اپنے آپ کو بھول چکے ہیں۔ ان حالات میں میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، بچوں، بزرگوں، بس ایک نسخہ ہے، ایک نسخہ، اور وہ ہے اللہ کا ذکر۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے رب کو پکارو، وہ رب پکارنے والے کو کبھی مایوس نہیں کرتا، یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ اطمینان چاہتے ہیں تو نسخہ یہی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا اطمینان ہے، اور اسی نسخے کو اپنانے سے ہمیں اطمینان اور سکون کی دولت حاصل ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی صفوں میں آئیں اور سنتیں پڑھیں۔